الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم غامدی صاحب نے جو غار حرا کو افسانہ کہا تو پوری امت میں ایک شور مچ گیا کہ غار حرا تو بنیادی باتوں میں سے ہے جو احادیث میں اور جو ایک اسٹیبلش حقائق ہیں اسلام کے۔ غار حرا کا تو اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تعلق تو آغاز وحی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تو نزول قرآن کے ساتھ ہے۔ تو غامدی صاحب نے اس کو جو افسانہ کہا ہے، انہوں نے اسلام کی بنیادوں پہ کاری ضرب لگائی ہے۔ چنانچہ پوری امت میں شور مچ گیا اور وویلا شروع ہو گیا۔ پھر غامدی صاحب نے اپنی اس بات کی وضاحت کے لیے کہ واقعی غار حرا افسانہ ہے، پوری 7 گھنٹے کی ویڈیو بنائی، 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی، اور اس میں وہ انہوں نے اوول فول باتیں کی، حقائق سے ہٹ کے باتیں کی کہ العیاذ باللہ۔ لیکن جب جو غامدی صاحب کے آڈینس ہوتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات ہو رہی ہے اور حقائق کیا ہے اور کس طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ عوام الناس ہے نا، عوام الناس کو کیا پتہ ان باتوں کا۔ چنانچہ ہم اس سلسلے میں آپ کے سامنے ان کی ایک ایک بات آپ کے سامنے کھول کے وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں غامدی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، یہاں دھوکہ دیا ہے، یہاں فریب ہے ان کا، اور یہاں چلاکی، عیاری اور مکاری سے کام لے رہے ہیں، اور تبدیلیاں جو ہے وہ کس طریقے سے وہ روایات میں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اس سلسلے میں تیسری قسط لے کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ چونکہ ناظرین، کسی بات کو ٹیکنیکلی طور پہ ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا وضاحت سے بات کرنی پڑ رہی ہے، اس وجہ سے ہمارا ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہے۔ تو ہم آج کی جو گفتگو ہے یہ تقریباً ہماری جو غامدی صاحب کی 5 منٹ کی گفتگو ہے، اس 5 منٹ کی گفتگو کی ہم نے وضاحت کی ہے کہ یہاں انہوں نے کیا کیا بلنڈر کیے ہیں اس 5 منٹ کی گفتگو میں۔ آئیے ہم اس کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ چلیں جی، شروع ہو جائیں۔ ٹھیک، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک روایت اگر بخاری میں نقل ہوئی ہے تو بخاری کی جو حیثیت ہے ہمارے ہاں علم حدیث میں کم ہی کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم مان لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ عام طور پر قبول کیا جاتا ہے کہ امام بخاری نے بہت تحقیق کے بعد اپنی کتاب میں روایات نقل کی ہیں، ان کا معیار بھی بہت سخت تھا، وہ اس معاملے میں بہت حد تک تحقیق و جستجو کا حق ادا کر دیتے تھے۔ یہ سب باتیں چونکہ مانی ہوئی ہیں اور امام بخاری کی اس فن میں ایک خاص حیثیت ہے، تو جب کوئی روایت ان کے ہاں مل جاتی ہے تو ہم پورے اعتماد سے اس کو نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ناظرین، آپ نے سنا غامدی صاحب کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، یعنی کہ جیسے وہ غامدی صاحب جو ہیں ہم مان لیتے ہیں کہہ کے امام بخاری پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہوں، یا امت مسلمہ پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہوں کہ غامدی صاحب نے مان لیا اس روایت کو تو چونکہ بخاری کی میں آ گئی ہے، اس وجہ سے بہت بڑا کرم ہو گیا، بڑا جناب اللہ کا فضل ہو گیا کہ غامدی صاحب نے مان لیا۔ غامدی صاحب، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کا احسان لیں، آپ نہ مانیں، آپ اعتراض کریں، لیکن جو آپ نے جرح کرنی ہے، جو آپ نے تنقید کرنی ہے، تحلیل کرنی ہے، اس میں امانت، دیانت، فقیہانہ اور محدثانہ جو سٹینڈرڈز ہیں آپ ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ شاید غامدی صاحب آپ کے لیے یہ فقیہانہ اور محدثانہ جو معیارات یا جو سٹینڈرڈز ہیں شاید آپ کے لیے اجنبی ہوں یا آپ ان کو معیوب سمجھتے ہوں، تو کم از کم جو ایک انٹرنیشنل سکالر یا انٹرنیشنل محقق کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، کم از کم آپ نے ان کو ہی ملحوظ خاطر رکھ لیا ہوتا۔ کوئی روایت ان کے ہاں مل جاتی ہے تو ہم پورے اعتماد سے اس کو نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب التعبیر میرے سامنے ہے، اس باب کا عنوان ہے باب اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، یعنی رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل جو وحی کی ابتدا ہوئی تو یہ اچھے خواب تھے۔
ٹھیک، یہاں سے انہوں نے اس بات کی ابتدا کی ہے۔ جی ہاں، غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو پہل وحی کی ابتدا ہوئی یہ اچھے خواب تھے۔ ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ غامدی صاحب نے یہ کیا موقف بتایا ہے، اور اس پہ غامدی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ غامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ غامدی صاحب یہ صرف آپ کا یا امام بخاری کا موقف نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ اور میرے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس بات کو یاد کر لیں کہ یہ غامدی صاحب نے اپنا موقف بتایا ہے، اور اس موقف پہ یہ دیکھنا کس طریقے سے آگے جا کر اپنے موقف سے پھریں گے یہ، اور پھر ان کو یہ موقف بھول جائے گا اور پھر اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ اس وقت ان کو اس موقف پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہے وہ سچے خوابوں سے ہوئی۔ اب وہ روایت نقل کرتے ہیں۔ روایت کی سند کیا ہے؟ روایت کی سند زہری کے، ابن شہاب زہری کے بہت سے شاگردوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ٹھیک، یہ یہاں پر بھی ہے، بہت سی دوسری کتابوں میں بھی یہ شاگردوں کی ایک فہرست بنا کے بتائی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے اس پر بڑا تفصیلی کام کیا ہے، یعنی اس سند میں کون کون لوگ ہیں، ابن شہاب زہری سے کن لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، خود ابن شہاب زہری کی شخصیت کیا ہے، ان سب چیزوں پر انہوں نے تفصیلی کام کیا۔ میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں، یعنی اس کو اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اس مقالے کو پڑھ لے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی بہت سے اہل علم، مثال کے طور پر علامہ تمنا عبادی، مثال کے طور پر واقعہ افک کے مصنف، مثال کے طور پر رحماء بینہم کے مصنف، اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ ابن شہاب زہری کی شخصیت کیا ہے اور ان کے بارے میں ہمیں محدثین نے کیا معلومات فراہم کی ہیں۔ ٹھیک، اصل میں اس روایت کا مدار ابن شہاب زہری ہی پر ہے۔ اچھا، لے ناظرین، غامدی صاحب نے یہاں ابن شہاب زہری پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وجہ اس وجہ سے کیونکہ جب تک ابن شہاب زہری کو غامدی صاحب متنازع نہیں بنائیں گے تب تک غامدی صاحب کی دال نہیں گلے گی۔ لیکن غامدی صاحب یہاں یہ بھی تو بتائیں کہ میری اپنی کتابیں، مقالے اور آرٹیکلز ابن شہاب زہری کی روایات سے بھرے پڑے ہیں۔ تو اگر یہ تابعی، ابن شہاب زہری تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ جو ہے یہ ان کے شاگرد ہیں، تو اگر یہ تابعی اتنے ہی متنازع تھے تو پھر غامدی صاحب آپ نے اپنی کتابوں میں ابن شہاب زہری کی روایات کیوں لی؟ صاف ظاہر ہے ان روایات کے لیے ابن شہاب زہری اگر ٹھیک تھا آپ کے لیے، تو یہ جو روایت ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مسلم نے اور دیگر کتب احادیث میں آئی ہے، اس روایت کے لیے ابن شہاب زہری کیسے غلط ہو گیا؟ اور ذرا غامدی صاحب یہاں یہ بھی بتائیے کہ اس طرح کی حرکتیں جو عالم کرتا ہے اس کا شمار کن میں ہوتا ہے، اور ان کی اس عالم کی اس حرکتوں کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک ہی عالم ہے، ایک ہی تابعی ہے، اس کی چند احادیث کو لے لیا جاتا ہے، اور جب دوسری احادیث کی باری آتی ہے تو پھر یہ نہیں کہ اس حدیث پہ تنقید کریں، ہم اس تابعی پہ ہی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اگر تابعی پہ تنقید کرنی ہے تو پھر اس کی وہ حدیثیں بھی نہ لیتے کہ جو حدیثیں آپ نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں۔ ان حدیثوں کے لیے یہ صادق ہو گیا، صدوق ہو گیا، اس کا حافظہ بھی قوی ہو گیا، سب ٹھیک ہو گیا، لیکن جب یہ غار حرا والی حدیث آئی تو پھر جناب ابن شہاب زہری کے اندر کیڑے نکل رہے ہیں، اس پہ تنقیدیں ہو رہی ہیں، اس پہ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے غار حرا کو افسانہ ثابت کرنا ہے، اور اپنے جو آڈینس ہیں ان کا جو دل ہے اس حدیث سے، اس روایت سے متنفر کرنا ہے۔ اور وہ کیسے متنفر کریں گے؟ ابن شہاب زہری کے خلاف ہم زیادہ سے زیادہ بکواس کریں گے، تو پھر جو ہے سامعین کا جو دل ہے، آڈینس کا جو دل ہے، وہ بہت زیادہ متنفر ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم جو بات بھی کرتے جائیں گے پھر وہ جی کرتے جائیں گے، سر ہلاتے جائیں گے۔ تو غامدی صاحب جو ہے یہ چیز چاہتے ہیں۔
تو غامدی صاحب کے میں آڈینس کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں ان کو کہتے ہیں تضاد معیار، تعصب فی التعدیل و تجریح، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ، اور اس کو کہتے ہیں لیک آف اکیڈمک انٹیگریٹی۔ یہ چیزیں جو ہیں غامدی صاحب میں پائی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں غامدی صاحب میں آگے جا کے یہ پورا جو 7 گھنٹے 9 منٹ کی انہوں نے کیسٹ بنائی ہے، ویڈیو بنائی ہے، اس میں جگہ جگہ پہ آپ کو یہ باتیں ان کی نظر آئیں گی۔ یہ ابتدا ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہے۔ ابن شہاب زہری عروہ بن زبیر سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ عروہ بن زبیر کون ہے؟ یہ سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں۔ اچھا، اور سیدہ عائشہ کے بھانجے یہ بھی ہیں اور عبداللہ بن زبیر بھی ہیں۔ ٹھیک حضرت زبیر سیدہ اسما کے شوہر ہیں، ٹھیک، وہ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، یعنی ان سے عمر میں عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ 10 سال بڑی تھی۔ یہ انہی اسما کے بیٹے ہیں، ٹھیک، سیدنا صدیق کی بیٹی عروہ بن زبیر۔ ان سے آگے پھر ابن شہاب زہری روایت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس کی سند کے بارے میں ایک تعارف تھا۔ اب ہم روایت کو دیکھتے ہیں، وہ سوالات کیا ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ ہم روایت کو اس کے اجزاء کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے، یعنی یہ معلوم ہو کہ کون سا جزو ہے جو کیا سوالات پیدا کرتا ہے، اور ان سوالات کے بارے میں پھر آگے ہم کس ذریعے سے کوئی تحقیق کر سکتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر سنیے۔ لے ناظرین، یہ انہوں نے پوری جو روایت تھی اس کی سند بیان کی، بالکل ایسے ہی ہے سند، اور ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں غامدی صاحب کی اس بات پہ جو انہوں نے بتائی ہے سند، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آگے سنتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، انہا قالت، انہوں نے یہ بتایا۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ ایک مرسل روایت ہے۔ مرسل روایت کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص روایت بیان کر رہا ہے، روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن وہ مرفوع نہیں ہوئی، یعنی اس طرح نہیں بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی اور میں اس وقت موجود تھا۔ اس طرح کی کوئی صراحت اس میں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کہہ کے بھی وہ بات آپ سے نہیں بیان کی گئی ہوتی، بلکہ کوئی صحابی واقعے کو اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ جیسے کہ صیغہ غائب میں وہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، تو یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے۔ لے ناظرین، یہاں غامدی صاحب ایک بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا بہتان، بہت بڑی علمی خیانت، دھوکہ دہی اور امت کو گمراہ کرنے کے جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غامدی صاحب ایک صحیح روایت کو مرسل کہہ رہے ہیں، ایک صحیح روایت کو، متصل روایت کو غامدی صاحب مرسل کہہ رہے ہیں۔ کیسے کہہ رہے ہیں مرسل؟ ان کا بیان آپ تھوڑا سا پیچھے کریے اور پھر سنیے، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ پہلے میری بات کو سن لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا کیسٹ کو پیچھے کر کے ویڈیو کو پھر دوبارہ سنیے، آپ کو پتا چلے گا کہ غامدی صاحب یہاں کتنا ٹیکنیکل جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنے ٹیکنیکل طریقے سے اپنے آڈینس کو اس روایت سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے روایت کے متن سے کوئی ایشو نہیں ہے، متن پہ اعتراض کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دھوکہ تو نہ دیں عوام کو، آپ اپنے آڈینس کو دھوکہ تو نہ دیں، آپ جھوٹ تو نہ بولیں، آپ خیانت کے مرتکب تو نہ ہوں، آپ پتہ نہیں کن کن باتوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں جناب غامدی صاحب، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، اتنی بات انہوں نے کی، اس کے بعد کہتے ہیں اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک مرسل روایت ہے، اور آگے حسن الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں مرسل، یعنی جیسے پلاننگ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے مرسل پہ فوکس کرنا ہے، اور میں جب مرسل کہوں گا تو تم نے بھی آگے سے مرسل دھک دینا ہے، یعنی پلاننگ کے تحت۔ وہ آگے حسن الیاس صاحب کہتے ہیں مرسل، یعنی بڑا وہ حیرت مند ہو رہے ہیں، کہ حیرت زدہ ہو رہے ہیں کہ ایک مرسل روایت جو ہے وہ بخاری میں آ گئی ہے۔ اچھا، آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں غامدی صاحب، یہ غامدی صاحب کے الفاظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ مرسل روایت کا مطلب
یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص روایت بیان کر رہا ہے، روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن وہ مرفوع نہیں ہوئی، یعنی اس طرح نہیں بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی اور میں اس وقت موجود تھا۔ اس طرح کی کوئی صراحت اس میں نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ان کہہ کر بھی وہ بات آپ سے بیان نہیں کی گئی، بلکہ کوئی صحابی واقعے کو اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ جیسے کہ صیغۂ غائب میں وہ بات بیان کی جا رہی ہو۔ ہاں جی، یہ دھوکہ ہے، یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں۔ مرسل روایت کی یہ جو تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف نہیں ہے، یہ غلط تعریف کر رہے ہیں۔ مرسل روایت اس کو نہیں کہتے، مرسل روایت اس کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو مرسل روایت کی بتا دیتا ہوں وضاحت، اٹھائیں دیکھیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، دیگر محدثین نے کیا کہا ہے۔ اب جو غامدی صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں جناب حسن الیاس صاحب، وہ تو ملی ہوئی ہیں، وہ تو ملے ہوئے ہیں غامدی صاحب کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ کتی چوروں نے رلی ہے، تو وہ غامدی صاحب دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ بھی نہیں آگے کویسچن کر رہے کہ جناب یہ جو ہے، یہ آپ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، غلط کیوں بول رہے ہیں آپ۔ مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک تابعی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہو، مرسل اس کو کہتے ہیں۔ جہاں ایک تابعی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، اور جب تابعی یہ بات کہتا ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ وہ تابعی، اس نے زمانہ نہیں پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایسی روایت کو مرسل کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایسی روایت مرسل ہے۔ لیکن جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں وہ مرسل نہیں ہے۔ غامدی صاحب مرسل کہہ کے آڈینس کا دھیان مرسل روایت کی طرف بٹا دیا، اور اس کے بعد جو تعریف بیان کی وہ کسی اور طرح کی حدیث کی تعریف ہے، اور وہ کیسے اینڈ پہ جب آخر میں آتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا دوبارہ کیسٹ کو، ویڈیو کو پیچھے کر کے۔ کہتے ہیں جب ساری تعریف بیان کر لیتے ہیں نا تو پھر غامدی صاحب کیا کہتے ہیں، یعنی وہ بات بیان کی جا رہی ہو تو یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے۔ دیکھیے یہاں فرق دیکھیے، مرسل روایت اور ہے، مراسیل صحابہ اور ہے، بالکل فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے مرسل روایت میں اور مراسیل صحابہ میں۔ ان دونوں روایتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مرسل روایت اس کو کہتے ہیں جو تابعی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کر رہا ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے دیکھا۔ اور مراسیل صحابہ میں ہے کہ ایسا صحابی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت بیان کر رہا ہو اور اس نے وہ وقت نہ پایا ہوا ہو، یعنی یا تو درمیان سے وہ کسی صحابی کو مس کر رہا ہے۔ جیسے یوں سمجھیے کہ سعید ابن مسیب جو ہیں وہ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ ہجرت سے پہلے کا کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے، تو بالکل یہ ہجرت سے پہلے کا اگر کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے تو یہ مرسل روایت ہے، کیونکہ وہ تو ہجرت سے پہلے تھے ہی نہیں، تو وہ کیسے؟ ہاں وہ بتائیں کہ فلاں صحابی جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان صحابی سے سنا، تو جب وہ ڈائریکٹ کہے گا کہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اب یہ فرما رہے تھے، تو اب وہ تو چونکہ اس کو تھا ہی نہیں وہاں پہ، صاف پتہ چل گیا کہ اس کو وہ زمانہ نہیں ملا، تو یہ روایت مرسل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کہیں گے مراسیل صحابہ، اس کو کیا کہیں گے؟ مراسیل صحابہ۔ اور جس طریقے سے غامدی صاحب نے پہلے کہا کہ یہ ایک مرسل روایت ہے، وہ ایک تابعی جو ہوتا ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ اب دیکھیے غامدی صاحب کیسے گڈ مڈ کر رہے ہیں، مرسل مراسیل صحابہ، پہلے مرسل کہہ دیا، ساری سامعین کی توجہ مرسل کی طرف ہو گئی، پھر چپکے سے پتلی گلی سے نکل گئے مراسیل صحابہ، ایسے کر کے بالکل پتلی، تاکہ جو لوگوں کی توجہ ہے وہ کس بات پہ رہے؟ مرسل پہ۔
اب حسن الیاس صاحب یہاں آگے جو ٹوٹ بٹوٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حسن الیاس صاحب نہیں آگے سے کہہ سکتے کہ غامدی صاحب پہلے آپ نے مرسل کہا، اب آپ مراسیل صحابہ کہہ رہے ہیں، تو مرسل روایت تو اور ہوتی ہے، مراسیل صحابہ اور ہوتے ہیں، تو آپ یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں آڈینس کو، کیا خیانت کر رہے ہیں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ یہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ بالکل بنتا تھا۔ تو یہاں حسن الیاس صاحب بھی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو روایت ہے غامدی صاحب جو بیان کر رہے ہیں یہ بخاری شریف کی، یہ مراسیل صحابہ میں سے بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ مراسیل صحابہ میں سے بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مراسیل صحابہ ان روایات کو کہتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کوئی واقعہ بیان کر رہا ہو اور وہ اس وقت کا واقعہ ہو کہ جب اس نے وہ زمانہ نہ پایا ہو۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا دیا کہ ہجرت کے بعد ایک صحابی مسلمان ہوا ہے، وہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہے، وہ ہجرت سے پہلے کا بتا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کو مراسیل صحابہ کہیں گے، اور وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہا ہے۔ اور درمیان میں ظاہر ہے کہ صحابی ہونا چاہیے، کہ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، ابو بکر صدیق کو لے آئے، یا کسی بھی صحابی کو لے آئے تو وہ لا سکتے تھے۔ اچھا، اب غامدی صاحب اس کو کیوں مرسل کہہ رہے ہیں، مراسیل صحابہ میں سے کیوں شمار کر رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ مراسیل صحابہ میں سے کیوں شمار کر رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں ہے، اور جو ان کے جو کوئی فالورز ہوں گے ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی، اور شاید آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی یا ابتدا ہوئی، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، یا بھی بہت چھوٹی تھیں، 2-3 سال کی بچی تھیں۔ تو ناظرین، یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ بات میں غامدی صاحب جو ہیں وہ انہی کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہے۔ ہاں، غامدی صاحب کے مطابق ہی، کیونکہ غامدی صاحب کے مطابق جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال تھی جب وحی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ 8 سال کی جو بچی ہوتی ہے وہ کوئی بچی ہوتی ہے؟ 8 سال کی لڑکی ہو جاتی ہے، وہ بچی نہیں رہتی، وہ سمجھدار ہوتی ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ 8 سال کی کیسے تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت؟ لیں سنیں، غامدی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ 8 سال کی تھی۔ سنیے۔ حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بہت چھوٹی تھی جب عمر ان کی کم تھی جب ان کا نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یعنی آپ پیدا ہوئے، آپ شباب کی عمر کو پہنچے، آپ نے تجارت شروع کی، آپ نے شادی کی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ جتنی تاریخ ہے اس کا کوئی معاصر مورخ نہیں ہے، کوئی ہسٹورین نہیں ہے جس نے اس کو لکھا ہے۔ اصل میں لوگوں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، اس کو بیان کر دیا۔ یعنی ایک تو باقاعدہ مورخ ہوتے ہیں نا جو تحقیق کر کے کسی بات کو بیان کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 100 سال بعد تک ہمارے ہاں کوئی مورخ نہیں پیدا ہوا باقاعدہ۔ یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں ان میں بہت قیمتی سرمایہ ہے، اسی سے ہمیں آپ کی زندگی کے حالات معلوم ہوتے ہیں، آپ کی بہت سی آراء معلوم ہوتی ہیں، آپ کی علم ہم تک پہنچتا ہے، آپ کا عمل ہم تک پہنچتا ہے، اس سے ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو جانتے ہیں۔ تو یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن یہ لوگوں کی روایت سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس میں بعض موقعوں کے اوپر بڑی سنگین غلطیاں بھی ہو گئیں پہنچانے والوں سے۔ سیدہ عائشہ کی عمر کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، یعنی اس میں پہنچانے والوں نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ عام شہرت ہو گئی۔ وہ بڑی مناسب عمر میں تھیں، اگر اندازہ کیا جائے تو 16-18 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 3-4 سال کے بعد کہیں جا کے ان کی رخصتی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہی ہے، یہ جو عام روایت پھیل گئی ہے کہ وہ 6 سال کی تھیں یا 9 سال میں رخصتی ہوئی، یہ تحقیق کسی معیار پر بھی پوری نہیں اترتی۔
جی ناظرین، غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو وہ 8 سال کی تھی۔ اب نکاح یہ کب ہوا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد۔ وصال کب ہوا ہے؟ بعثت کے 10 سال بعد، یعنی بعثت کے 10 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور وہ کتنے سال کی تھیں اس وقت؟ 18 سال کی تھی بقول غامدی صاحب کے۔ ٹھیک ہے، غامدی صاحب کے بقول وہ 18 سال کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعثت 10 سال پہلے ہوئی، تو جب بعثت ہوئی کتنے سال کی تھی؟ وہ 8 سال کی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ 8 سال جب عمر ہوتی ہے تو وہ 8 سال کا بچہ سن شعور تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس کو سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے، ارد گرد کی ساری خبریں ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح کا ملک نہیں تھا، یا اس طرح کا وہ مکہ جو تھا آبادی نہیں تھی کہ لوگ آج کی طرح گھروں میں بند ہو کے رہ رہے ہیں اور سارا دن بچے نیٹ یوز کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں۔ یہ والا دور نہیں تھا۔ اس وقت بچے گھروں سے باہر نکلا کرتے تھے، اس وقت بچے جو تھے وہ محلے میں کھیلا کودا کرتے تھے، باغ دوڑ تھی، اور پردے کی آیات تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی کہ عورتیں پردوں میں گھر میں بند ہو کے رہتی، ایسا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ کھلے عام آنا جانا تھا، ہر بندہ جو تھا وہ مطلب کہ کھلے عام جو تھا وہ ملنا ملانا تھا سب کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کتنا 18 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 8 سال کی تھی جب بعثت ہوئی۔ اچھا، میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ 8 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے، اور وحی کس پہ نازل ہو رہی ہے؟ بدء الوحی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ۔ اور سب سے پہلے مسلمان کون ہے مردوں میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور پہلے مسلمان اور ہر وقت ساتھ رہنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی کہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے باہر جاتے ہوں گے تو کیا وہ اپنے گھر والوں کو سارے باہر کے معاملات بتاتے نہیں ہوں گے؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر نہیں تھی، ان کے دین پر نہیں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا وہ کوئی اور دین تھا ان کا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے دین اسلام میں انہوں نے فوراً دین اسلام قبول کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بچے جو تھے وہ مسلمان تھے، آپ کے والد بھی مسلمان تھے۔ تو کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر سے بات سنتے ہوں گے وہ گھر میں آ کے نہیں بتاتے ہوں گے؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز جو وحی کا واقعہ ہے وہ بتایا نہیں ہوگا؟ بالکل لازمی بات ہے کہ وہ تو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے گھروں میں آنا جانا بالکل ایک برادری، ایک جیسے کلوز سوسائٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کا ماحول تھا، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بدء الوحی کا واقعہ ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ اس سے لا علم رہ گئی ہوں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ غامدی صاحب نے پہلے تو اس روایت کو مرسل کہا جو کہ ان کا جھوٹ تھا، بالکل صریح جھوٹ، خیانت، دھوکہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو مراسیل صحابہ کہہ دیا۔ اور بقول غامدی صاحب، جس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال تھی بعثت کے وقت، یہ روایت مراسیل صحابہ میں بھی شمار نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح روایت ہے، یہ متصل روایت ہے۔ تو لو ناظرین، اب غامدی صاحب جو ہیں ان پر کیا ایلیگیشن لگتی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 ہے نا، میرے سامنے تو وہ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، کہ ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اہل کتاب کی بات ہو اور امت مسلمہ اس سے خارج ہو جائے۔ یہ اگر امت مسلمہ اس طرح کے کام کرے گی تو امت مسلمہ کے علماء بھی اسی میں ہی آ جائیں گے،
امت مسلمہ کے سکالر بھی اسی میں ہی آ جائیں گے, جو محقق ہیں وہ بھی اسی میں ہی رگڑے جائیں گے, نہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں اور نہ رگڑے میں. کیا کہہ رہی آیت؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, اور ان میں گروہ ہے, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالکتاب, جب وہ کتاب کو پڑھتے ہیں اپنی زبان کو مروڑ کے بات کرتے ہیں, اپنی زبان کو مروڑتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مروڑنا ہے. کیا مروڑنا ہے؟ کہ ایک روایت کو مرسل کہہ دیا, صحیح اور متصل روایت کو مرسل کہہ دیا, پھر اس کو مراسیل صحابہ میں شمار کر دیا, اور وہ مراسیل صحابہ میں بھی غامدی صاحب کے کلیے کے مطابق نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ کہے نا کہ 6 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی جس وقت آپ کا نکاح ہوا, پھر ہم مان سکتے ہیں کہ یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے. لیکن اگر غامدی صاحب کے مطابق بعثت کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 8 سال تھی اور نکاح کے وقت 18 سال تھی, پھر اس کلیے کے مطابق یہ روایت جو ہے وہ مراسیل صحابہ میں سے بھی نہیں ہے. غامدی صاحب کے یہاں 2 جھوٹ پکڑے گئے ہیں, 2 خیانتیں پکڑی گئی ہیں. اب غامدی صاحب مجھے یہ بتائیں, کیا وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت 18 سال تھی, اب یہاں اس روایت میں وہ کلیہ ختم ہو گیا؟ یا آپ کو علم حدیث ہی نہیں آتا, آپ کو مرسل روایت کی اصطلاح کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مرسل کس کو کہتے ہیں, اور آپ کو مراسیل صحابہ کا بھی نہیں پتا, اور آپ مرسل اور مراسیل صحابہ میں فرق کرنا بھی نہیں جانتے, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی اس وقت. ایک جگہ پہ آپ نے کہہ دیا نکاح کے وقت 18 سال عمر تھی, تو بعثت کے وقت 8 سال بنتی ہے. تو اگر بعثت کے وقت 8 سال بنتی ہے تو اور بعثت کے وقت کوئی واقعہ ہوا ہے اور وہ صحابیہ بتا رہی ہیں, تو پھر یہ واقعہ جو ہے, یہ روایت مرسل مراسیل صحابہ میں سے بھی نہیں ہے. مرسل میں سے تو بالکل ہی نہیں ہے, یہ تو پکا بڑا جھوٹ, بلنڈر. ٹھیک ہے, اور مراسیل صحابہ میں سے بھی غامدی صاحب کے کلیے کے مطابق نہیں ہے. ہو سکتا ہے محدثین نے اسے مراسیل صحابہ میں سے کہا ہو, اور کیوں کہا ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے جو ہے آپ تقریباً 3 سال بعد 4 سال بعد پیدا ہوئی ہیں. لیکن بقول غامدی صاحب کے نکاح ان کا 18 سال کی عمر میں ہوا ہے, اور آپ پھر پیدا جب ہوئی ہیں, جب بعثت ہوئی ہے تو آپ 8 سال کی تھی. اس قانون کے تحت جو غامدی صاحب نے خود بنایا ہے, یہ روایت مراسیل صحابہ میں سے بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے غامدی صاحب کا ڈبل جھوٹ پکڑا گیا, ڈبل خیانت پکڑی گئی. پھر کس بات میں آتے ہیں, وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ, جو اپنی زبان کو مروڑتے ہیں. ایک فریق ان میں سے ایسا ہے, پہلے تھا وہ فریق نصارہ میں, یہودیوں میں, اہل کتاب میں, اور اب وہ فریق شامت آ گئی مسلمانوں کی. اب مسلمان سکالرز میں وہ فریق آ گیا, پیدا ہو گیا وہ فریق, جو یلوون السنتہم, جو زبانیں مروڑتے ہیں کہ صحیح روایت کو, متصل روایت کو مرسل کہہ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں مراسیل صحابہ, اور وہ مراسیل صحابہ میں سے بھی ان کے قانون کے مطابق نہیں ہوتی. یلوون السنتہم بالکتاب, وہ زبان کتاب کے ساتھ مروڑتے ہیں, یہی کبھی کتاب کہہ دیا, کبھی نہیں, کبھی مرسل کہہ دیا, کبھی مراسیل صحابہ کہہ دیا, کبھی مرسل کبھی مراسیل صحابہ, یہ کام کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے, فرمایا یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب, تاکہ تمہیں لگے کہ یہ کتاب میں سے ہے. یعنی اپنے آڈینس کو گھمانے کے لیے, اپنے آڈینس کو دھوکہ دینے کے لیے, اپنے آڈینس کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ متصل صحیح روایت ہے, ان کو دھوکہ دینے کے لیے مرسل کہہ دیا, اور اینڈ پہ مراسیل صحابہ کا لفظ استعمال کیا. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یعنی کہہ دیا کہ یہ مرسل روایت ہے, لیکن یہ تو صحیح متصل روایت ہے. کہہ دیا کہ یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے بعد میں, یعنی شاید عقل آ گئی بعد میں, لیکن اس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا نا کہ مرسل کہہ دیا, پھر مراسیل صحابہ کہہ دیا, اور اپنے قانون کے مطابق وہ بھی نہیں ہے. تو ناظرین, غامدی صاحب اس کلیے کے مطابق جو ہے کیا بنے, آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ غامدی صاحب کیا بنے ہیں. لیکن ناظرین, آج کی گفتگو کا جو نتیجہ وہ نکالا, اس 5 منٹ کی جو غامدی صاحب نے باتیں کی ہیں, ان کے اندر غامدی صاحب نے 2 بڑے بلنڈر کیے ہیں.
ایک تو گامدی صاحب نے ابن شہاب زہری جو ہیں ان پہ تنقید کی ہے بہت زیادہ، جبکہ اسی ابن شہاب زہری کی روایتوں کو وہ اپنی دیگر کتابوں میں لے رہے ہیں۔ یہ بھی جو ہے یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، ٹھیک ہے، محدثین کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری جو انہوں نے بات یہ کی ہے کہ ایک صحیح اور متصل روایت کو انہوں نے مرسل کہہ دیا ہے، اور بعد میں اس روایت کو مراسیل صحابہ میں کہہ دیا، اور روشنی نہیں ڈالی نہ حسن الیاس صاحب نے نہ غامدی صاحب نے، اور ان کا جو کلیہ ہے اس کے مطابق یہ مراسیل صحابہ میں سے بھی روایت شمار نہیں ہوتی۔ لیکن ناظرین بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، میں نے آپ کا لے لیا ہے، اور اب ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ امید ہے کہ آپ انتظار کریں گے اگلی قسط کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔